وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا۔ اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے۔ جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام ہے، یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں، گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھیں، آخرت کوئی نہ کوئی جیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے تو نماز نہیں آتی تو وضو نے کہ کرایا ہونا ہے، اے بے تے پڑھ دے نے، عربی سیکھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین، اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں۔ اس پہ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو، لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی فلم چلا دی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں پڑھ کے جنت اچ لے جان گے، یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کہ گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں۔ باقی جو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے، مخلص تو صرف انبیاء ہیں۔ تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے۔ سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نہ دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کر۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے
کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے عناد اختیار کرو، دشمنی کرو۔ دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے، ہم بھی پکارے، تو یہ دشمنی کرتے ہو۔ دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رفع الیدین نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے۔ ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا، جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں۔ وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جی نماز ہی غلط سی، انہوں نے تو انہوں کے دینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو اڈی غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں۔ حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے۔ اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے بارے میں، یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکش فارم میں، تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے، کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے۔ دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا۔ رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے، وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں، اسی لیے ان کو تیار کہا جاتا ہے۔ تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا، اڑنے والا، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں۔ سبحان اللہ، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اچھا قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، اس سے مراد ہوتا ہے پوری کائنات، اور حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ زمین کو سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں، باقی ہر چیز، سب سے اوپر آسمان ہے اور نیچے آپ سورج لے لیں، آپ زمین لے لیں، آپ مارس لے لیں، اس کو سینٹر مان لیں، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ پوری کائنات ہی آ جاتی ہے۔
چونکہ زمین میریکل پلانٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر خصوصیت سے کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب یہ کنکلوژن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر۔ اللہ سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ ہی پہ ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، امام اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، بابے اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، لیکن افسوس جب بابے اللہ رسول کا تعارف کروانے کی بجائے اپنی عبادت کروانا شروع کرتے ہیں اور کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، تو میرا خیال ہے کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اسے جنت میں ذات لے جاؤں گا۔ میرے بھائی یہ تو گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں، صرف گمان ہی رکھ سکتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔